اور اس چیز کے بارے میں بھی تم یاد رکھو کہ انسان کا خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اتنا بھی خاموش نہ رہے کہ اس کے اندر کی روح ہی مر جائے، اس کے اندر کی روح ہی مر جائے، اتنا بھی خاموش نہ رہے۔ خاموش رہنے کا حکم ہے، لیکن حکم کب ہے؟ کہ جب تم بری بات کہو، جب تم برے الفاظوں کا استعمال کرو، جب تم اپنے آپ کو عذابوں سے، ہلاکتوں سے نہ بچا سکو، جب زبان کنٹرول سے باہر ہو، جب زبان قابو سے باہر ہو، جب زبان ہلاکتوں والے کام کرنے لگے، جب زبان جھوٹ بولنے والے کام کرنے لگے، تب خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموش ہو جاؤ، فضول بات یا تو اللہ کا ذکر کرو، یا اللہ کی تعریف کرو، یا پھر بھلی بات کہو، یا خاموش ہو جاؤ۔ پھر اتنا کرو گے تو بہتر ہے، ہم سب کے لیے اتنا کریں گے، یا تو ذکر کریں، یا بھلی بات کہیں، یا خاموش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہر بات پکڑ کی ہے پھر ہلاکتوں میں ہمیں گھیر سکتی ہے۔ خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن اتنے خاموش نہ رہو کہ اندر کی روح کو ہی مار لیں۔ برا ہوتا دیکھ رہے ہیں، غلط کرتے دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، دکھتا ہے ہمیں کہ اگر ہم کہیں گے تو بات مانی جائے گی، اگر ہم سمجھائیں گے تو بات کو سمجھا جائے گا، لیکن ہم پھر بھی خاموش ہیں، کیوں خاموش ہے؟ کوئی ہمیں برا نہ کہے، کوئی ہمارے خلاف نہ ہو جائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، آپ کو، ہم سب کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ خاموش بیٹھ گئے، اگر آپ چپ بیٹھ گئے، تو آج پھر قوم کی رہبری کون کرے گا؟ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ اس کو استعمال میں نہیں لیں گے، تو کل پھر آپ سے پوچھو گی کل کیا کرو گے؟ کل اللہ کہے گا کل میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تو نے اس کو کس کام میں لگایا، کیا کیا تو نے؟ کل اللہ پوچھ کرنے والا ہے، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ بتاؤ۔ آج ہم نے اپنا آپ کو ایسا بنا لیا ہے، آج اپنی زندگی کو ایسا گزار لیا ہے، آج ہم نے اس زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، اپنی آسان زندگی کو مشکل بنا لیا ہے، کہ آج ہم نے اس کو آسان کیا کہ انسان سارے دن لڑ سکتا ہے، سارے دن کتے بلی کی طرح اپنے کام کر سکتا ہے، دنیا کی محنت کر سکتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتا، نرمی اختیار نہیں کر سکتا، پورے دن اپنے ہاتھ پیر چلا سکتا ہے، لیکن باتوں کو ختم کرنے کے لیے، لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، حسدوں کو ختم کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے چند وقت کے لیے اپنے ہاتھ نہیں جوڑ سکتا کہ بات ختم کرو، صبر کرو، ختم کرو۔ اللہ کے واسطے ان باتوں کو ختم کرو، ان نفرتوں کو ختم کرو، ان بغضوں کو ختم کرو۔ صبر نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں جوڑ سکتا، اسے معلوم ہے کہ میں اگر خاموش ہو جاتا ہوں، میں اگر صبر کر لیتا ہوں، میں اگر برداشت کر لیتا ہوں، تو لوگ بہت بری راہوں سے رک سکتے ہیں، لوگ غلط کرنے سے رک سکتے ہیں، لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان راہوں کو اپنا لیا ہے جس پر ہماری بھی ہلاکت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ان راہوں سے نہیں روکتے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائیں، تو ہم کسی کو کیا لے کر آئیں گے؟ بتاؤ۔ آج اللہ نے بہت ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ خود بھی اپنے رب کی طرف آئیں اور اوروں کو بھی لے کر آئیں، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ کس لیے خاموش بیٹھے ہیں؟ کس لیے خاموش؟ بتاؤ۔ کل پکڑ نہیں ہوگی کیا؟ اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ نے تجربہ دیا ہے، تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم اپنی عقل سے، اپنے علم سے تم لوگوں کو ان بری راہوں سے روک سکتے ہو جن پر وہ اپنے ایمانوں کے سودے کر رہے ہیں، جن پر وہ نفرتوں کی آگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جن پر وہ غلط راہوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بھی ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ناکامی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھنا، اگر آج نہ سمجھ بنو گے، اگر یہی سوچو گے
کہ ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے۔ ارے میرے بھائیوں، ایک دن مر تو جانا ہے ہی، چھوڑ دینی ہے یہ دنیا، اور پھر اس زندگی کا حساب ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو تکلیف صرف تمہیں ہوتی ہے؟ تکلیفوں میں صرف تم ہو؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، مصیبت، برے حال، برے وقت سب دیکھو گے اگر تم زندہ ہو، اگر دنیا میں موجود ہو سب دیکھو گے۔ عقل مندی، ہوشیاری اسی میں یہ کہ ہم سب اپنے ایمانوں کے جائزے لیں، اپنے ایمانوں کو چیک کریں، اپنے ایمانوں کو قوی کریں، اور اپنے آپ کو اس زندگی کی طرف لے کر آئیں کہ ہم قوم کے رہبر بن جائیں، ہم قوم کو ہلاکتوں سے نکالنے والے بن جائیں، ہم قوم کو ناکامی کی طرف دوڑنے سے روکنے والے بن جائیں، ہم اس قدم کو اٹھانے والے بن جائیں کہ لوگ بری راہوں سے بچ جائیں، لوگ شرابوں کے پینے سے رک جائیں، لوگ جھوٹ بولنے سے رک جائیں، لوگ غلط کرنے سے رک جائیں۔ جب اللہ نے قوم کے رہبر بنایا ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو اس قدم کو اٹھاؤ، اور ضرور اٹھاؤ، اور یہ اٹھانا پڑے گا، ورنہ کل اللہ کہے گا کیا کر آئے ہو، کیا 2 نمبری کرتے رہے؟ علم دیا، کیا کر آئے ہو؟ کیا بس اپنے ہی پیٹ کا خیال کرتے رہے، اپنے ہی گھر چلانے کے لیے، اپنے ہی پیٹ بھرنے کے لیے علم کا فائدہ اٹھایا؟ ہاں، اپنے علم کا غلط فائدہ اٹھایا، اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا، اپنے مقام کا غلط فائدہ اٹھایا۔ ارے وہ کیا خوشی ہوگی جو 10 گھروں کو اجاڑ کر آئے، وہ کیا راحت ہوگی جو 10 دلوں کو پھاڑ کر آئے دل میں اپنے میں۔ بتاؤ، اس دل کو سکون تب ہو رہا ہے جب 10 گھر برباد ہو رہے ہیں، جب 10 لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اس دل میں راحت تب آ رہی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو نشے کی طرف لگا کر، میں ایک مثال دیتا ہوں، کہ لاکھوں لوگوں کو نشے کی طرف لگا کر اگر کوئی انسان اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتا ہے تو بتاؤ اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی؟ لاکھوں لوگوں کے ساتھ غلط کر اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا ہے، کیا یہ انسان اپنی زندگی اچھی بنا سکتا ہے؟ نہ سوچو کسی کے ساتھ غلط کرنا، اللہ کے لیے کام کرو۔ یہ پیٹوں کا بھرنا، یہ گھروں کی فکریں کرنا، اتنی فکر نہ کرو کہ سب کچھ تم کرنے والے تمہارے ہی کرنے سے ہو رہا ہے۔ 2 نمبر کریں گے تبھی گھر چلیں گے، 2 نمبر نہیں کریں گے تو ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں گی۔ اللہ کے بندو، مالوں کا دینے والا اللہ ہے، مال اللہ دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، ذلیل بھی اللہ کرے گا، رسوا بھی اللہ کرے گا، اور عزتوں کے تاج بھی اللہ پہنائے گا، عزتوں کے سہرے بھی اللہ پہنائے گا۔ ذلیل بھی اللہ کرنے والا ہے، عزت بھی اللہ دینے والا ہے، مال بھی اللہ دینے والا ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ، اپنے پاس بلانے والا اللہ، حساب کتاب کرنے والا اللہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ۔ 18,000 مخلوق، کچھ کم 18,000 مخلوق، جس میں چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں، پھاڑنے والے بھی ہیں، دھاڑنے والے بھی ہیں، چنگھاڑنے والے بھی ہیں، ہنہنانے والے، غرانے والے، بھونکنے والے، کاٹنے والے، ڈسنے والے، اڑنے والے، زمینوں پر رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے، بلوں میں رہنے والے، یہ کچھ کم 18,000 مخلوق، کچھ کم 18,000 مخلوق، سب کو میرا رب کھلاتا ہے، سب کو میرا رب جلاتا ہے، سب کو میرا رب موت دیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس نے بنایا ہے وہ مارے گا۔ ہر انسان کو موت آئے گی، ہر جنات کو موت آئے گی، وہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور حساب لے گا، کیا کر آئے ہو، کیا کر آئے ہو۔ کیا جواب ہوگا تمہارا اور میرا؟ کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ، بولو تو صحیح، کیا جواب ہوگا؟ آج دنیا کے غم نہ دیکھو، آج دنیا کے دکھ درد نہ دیکھو، کل کی ہلاکت اس سے بڑی ہونے والی ہیں۔ آج اپنی عزتوں کے لیے ایمان کے سودے نہ کرو، آج چند خوشیوں کے لیے ایمان کے سودے نہ کرو، اپنا آپ کو ہلاکتوں کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ آج اپنے گھروں کو بنانے کے لیے، اپنے پیٹوں کے بھرنے کے لیے، آج مال اکٹھے کرنے کے لیے
قوم کی رہبری سے نہ ہٹو، حق بولنے سے نہ ہٹو، سچ بولنے سے نہ ہٹو، جھوٹ کو اختیار نہ کرو، غلط کاموں کو اختیار نہ کرو، لوگوں کو غلط راہوں پر نہ چلنے دو۔ ایک گھر کی خوشی کے آنے سے لاکھوں لوگوں کی بربادی ہو جائے، یہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ پکڑ ہے، یہ ہلاکت ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ کتنا ہی دوڑ لے دنیا کی طرف، کتنا ہی بنا لے سب کو اپنا، سب کچھ تجھے چھوڑ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، سب کچھ، ساری دنیا تو اکٹھی کر لے، مال بھی اکٹھا کر لے، کیش، ہاں کیش، بینک بیلنس بنا لے، زمین جائیداد بنا لے، محل کے محل کھڑے کر لے، ساری دنیا تیری خادم ہو جائے، تیری غلام ہو جائے، یہ مکان، یہ دکان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ درخت، پیڑ پودے، جتنی بھی چیزیں سب سونے چاندی کی بنا کر اپنے پاس رکھ لے، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، موت نہیں چھوڑے گی، موت آئے گی۔ کتنا بھی طاقتور ہو جا، کتنی اچھی تیری صحت ہو جا، کتنا بھی تو پرسنالٹی والا ہو جا، کتنی ہی خوبصورت تیری پرسنالٹی ہو، کتنی ہی قوی تیری عقل ہو، کتنا ہی طاقتور تو انسان ہو، میرے رب کی قسم، تو ساری دنیا کو ہرانے والا ہو، تو نے ساری دنیا کو ہرا دیا ہو، لیکن موت سے ہارنا تیرا ہی مقدر ہے۔ ساری دنیا سے جیت جا، موت کے سامنے ہار جانا ہے، زیر ہو جانا ہے، موت سے کوئی نہیں جیتا۔ بھاگو، کہاں بھاگتے ہو، موت پیچھے ہے، کیا کرتے ہو کرو، فرشتے لکھ رہے ہیں، کہاں دوڑتے جا رہے ہو، کیا اپنی منزل بنا رکھی ہے، اس دن کو دیکھو کہ کیا سامنے حال آنے والا ہے، کیا منظر ہونے والا ہے، جب یہ فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے، جب یہ آنکھ کھلیں گی جو ابھی بند ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں، جب تم دیکھو گے کہ وہ دن آئے گا، ایک ایسا دن ہوگا جس میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہاری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کیا ہے، آنکھیں کھلیں گی نہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کرامن کاتبین جو کندھے پر تمہارا رجسٹر لکھ رہے تھے، ایک تمہاری نیکی لکھ رہا تھا، ایک تمہاری برائی لکھ رہا تھا، ایک کو سلام کرتے تھے اس نے لکھا، ایک کو گالی تھی اس نے لکھا، ایک سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے ایک نے لکھا، ایک سے نفرت کی تم نے اپنے لیے اس نے لکھا، ایک شراب پی رہا، ایک دودھ پی رہا، ایک سجدے میں گرا، ایک شراب کے نشے میں گرا، ایک رات کو عبادت میں رونے لگا، ایک رات کو گھنگرو باندھ کر ناچنے لگا، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرو کیا کرتے ہو، سب لکھا جا رہا ہے، تم دیکھو گے کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رجسٹر ہے ہم اس سے انجان تھے، کرو کیا کرتے ہو، جب دیکھو گا آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کیا ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے اور یہ کیسا دفتر ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے جسے جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ وہی رجسٹر ہے اور آج وہی حساب کتاب کا دن ہے جس کو تم بھول کر بیٹھے تھے دنیا میں، جس میں تم غافل تھے، ارے کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری پکڑ کرنے والا نہیں ہے، آج وہ دن آ گیا ہے۔ میرے بھائیو، ہوش میں آؤ، جب تم دیکھو گے اس رجسٹر میں ایک بھی ایسی نیکی نہیں چھوٹی ہوگی جو تم نے کی ہو اور انہوں نے نہیں لکھی ہو، ایک بھی ایسا گناہ نہیں لکھا ہوگا کہ جو تم نے نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا ہو، تم نے جو کیا ہوگا وہی لکھا ہوگا، میرے رب کی قسم وہ رجسٹر ایسا ہوگا جس نے برے اعمال کی وہ ہلاکتوں میں گروا دے گا، پکڑ کروا دے گا۔ آج تم بھولتے ہو، کل دکھا دیا جائے گا، جو تم کرتے ہو سب دکھا دیا جائے گا، کیا ہوگا کل پھر تمہیں معلوم ہے، لیکن اس غم کے ماحول میں، اس دہشت کی جگہ میں،
اس خوفناک منظر میں کہ جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہیں، ہلاکتوں میں ہیں، میرے رب کا ارشاد سنو اپنے اللہ کا ارشاد۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ایمان والوں کا اور رسولوں کا دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ دیں گے، یعنی مدد کریں گے جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ اللہ ساتھ دے گا۔ اللہ کو آج اپنا بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنا مقصد بناؤ، اللہ کو راضی کر کر اس دنیا سے جاؤ۔ میرے بھائی، تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ کہاں دوڑ رہے ہو؟ کس کے ڈریمز تیار کیے ہیں؟ کیا پانا چاہتے ہو اس دنیا میں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہاں کتنا بھی دوڑ لو، مقدر موت ہی ہے۔ کامیابی یہاں نہیں ہے۔ ارے کامیابیاں تو وہ ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیابی ہے۔ آج تم دنیا کے غموں کو دیکھ کر، لوگوں کی کچھ کڑوی باتوں کو سن کر، آج تم اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہو، آج تم حق کے راستوں کو چھوڑتے ہو، آج تم تھوڑا سا اپنے ساتھ برا ہوتا دیکھتے ہو تو تم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو، اداس ہوتے ہو، اپنے بھائیوں کو ہلاکت سے روکنے کے بجائے انہیں کے حال پہ چھوڑ دیتے ہو۔ ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ تو ہمارے رب کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ برا بھلا سب سے زیادہ برداشت آپ کو معلوم ہے کون کرتا ہے؟ تم سوچتے ہوگے میرے سب سے زیادہ غم ہے، تم سوچتے ہوگے نا ہمارے سب سے زیادہ غم ہے، ہم سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو بتاؤ، ہم سے زیادہ کسی کو درد ہوتا ہو تو بتاؤ۔ ارے ہم انسان ہیں، وہ رحیم ذات، اس سے زیادہ تکلیف کسی کو ہوتی ہے؟ بتاؤ۔ حالانکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اس کی محبت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تکلیف ہوتی تو اس کو ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو سنو کہ تمہارے اور میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ آج کسی کی بات کو دل سے نہ لگاؤ، کسی کی باتوں کا برا مان کر اپنے ایمانوں کو کمزور نہ کرو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اللہ کے حکم پورے کرو، اللہ کو راضی کرو، خود بھی اللہ کی طرف آؤ اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لے کر آؤ، کیونکہ دنیا میں لوگ برا بھلا سب کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کی شان میں بھی ایسی بات کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی شان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی اس سے نہیں اور وہ کسی سے نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، بیٹے نہیں ہیں اس کے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، اس کے بندے ہیں۔ تکلیف دہ بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سن کر کوئی برداشت نہیں کرتا، سب سے زیادہ اللہ برداشت کرتا ہے۔ دیکھو ہم ایمان والے ہو کر کتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، کتنا ہم اس کی شان میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں روزی دیتا ہے، پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، پھر بھی ہماری توبہ کے دروازے کھول کر رکھتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ دیکھو تو صحیح، اور آج ہم نہ جانے کہاں دوڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، اگر تم چاہو تم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کا واسطہ کہہ کر کہتا ہوں، آج اپنے اللہ کی طرف، ان راہوں کو اپنا جو تجھے کامیاب کر دیں، اور تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف لائے تو انہوں کو بھی کامیاب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے،
کچھ بھی حاصل کر لو سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ کیوں دوڑتے ہو اس دنیا کی طرف؟ یہاں کی چاہتیں پوری نہیں ہوئیں گی، یہاں کی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں گی، اور ہم رزق سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، مال سے، ہم مال کی تنگی سے ہی تو، کاروبار اس سے تو زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تم اپنا یقین بناؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے ہمارا مقدر لکھا ہے، وہ ہم تک رزق پہنچائے گا، اللہ ہمارا رزق ہمیں دے گا۔ ارے اللہ دینے والا ہے، یقین بناؤ تو صحیح، بناؤ تو صحیح۔ آج ہم نے جتنا یقین غیر اللہ سے بنایا ہے، غیروں سے بنایا ہے، کاش اتنا ہم اپنے اللہ سے بناتے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی، ہماری دونوں جہان کی زندگی آسان ہو جاتی۔ کاش ہم اپنے اللہ سے ایسی محبت کرتے، جیسا کرنے کا حق ہے، جیسا کرنے کا حکم ہے، تو اللہ بھی ہمیں ایسا رزق دیتا۔ ارے تم اپنے اللہ کے حکم ارشاد سنو تو صحیح، اللہ خود فرماتا ہے کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جس طرح یقین کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، کہ جس طرح اللہ کی شان طاقت ہے، جس طرح ہمیں اس سے یقین رکھنا چاہیے، اگر ہم اسی طرح یقین رکھیں تو اللہ ہمیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے ایسے رزق دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ وہ کون سی تجارت کرتے ہیں، کون سے کاروبار کرتے ہیں بتاؤ؟ کون سے ان کے بزنس چلتے ہیں، کون سے ان کی فیکٹریاں ہیں؟ سوچو سوچو۔ ارے آج ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے یقین بناؤ تو صحیح، کام ایسے کرو، زندگی ایسے گزارو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، برے کاموں سے بچ جائیں، کام ایسے کرنے والے بن جائیں کہ دونوں جہان کی کامیابی ہمارے مقدر ہو جائیں۔ کام وہی غصے سے ہو رہا ہے وہ پیار سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج محبت سے کام کرنے والے بنو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو بھی کام کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کچھ بھی ہو سب میں اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کو بنانا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ کو اپنا بنانا مقصد ہے۔ ڈریمز یہ بناؤ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ڈریمز یہ بناؤ کہ جنت کو اپنانا ہے، ڈریمز یہ بناؤ کہ رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے، کل کا لشکر جو ہوگا فرعون کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ ایک لشکر جہنم میں جانے والا ہوگا، ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والا ہوگا۔ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو زندگی ایسی گزاریں کہ ان کے ساتھ جانے والے بن جائیں، ان کی بات پر عمل کریں، ان کو اپنا جیسے سمجھا ہے مانا ہے اسی طرح زندگی بشر کریں۔ ارے میرے بھائیو، سارا کا سارا کھیل ہی ہمارے یقین کا ہے۔ یقین بناؤ، آج دکھنے میں علامہ نہ بنو، علامہ ہو کر دکھاؤ۔ دیکھنے میں نہ لگو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ہو کر دکھاؤ کہ فرما بردار ہیں۔ کتنے بھی بڑے انسان بن جاؤ، کیسی ہستی بن جاؤ، کتنے بھی اچھے تم دکھنے میں لگتے ہو، اگر عمل سے خالی ہو، پھر عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کمزور ہو یا قوی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پھر کوئی بھی ہو، اگر دکھنے میں ہی اچھا ہے تو میرے بھائی بس وہ دکھنے میں ہی ہے، رحم نہیں کھایا جائے گا، کل پکڑ ہوئے گی۔ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے، تو اللہ کا واسطہ اپنا آپ کو اللہ کی طرف لے آؤ، حق کے راستوں پر چلو، اپنے پیٹوں کے بھرنے کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ نہ کرو، لوگوں کو برباد نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، اپنے علم کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کا واسطہ تمہیں سب پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں کرتے ہو ایسے کام کہ کل پکڑ ہو جائے، ہلاکتوں میں گیر دیے جائیں؟ کیا یقین نہیں ہے؟ تم سوچو تو صحیح، کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟